شوہر کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کس کو بولتے گناہ کبیرہ؟ بڑا گناہ۔ اور بڑا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے، اس کو ترک نہ کر دیا جائے۔ حدیث شریف میں جس کے راوی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سرکار کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی حکم عدولی کرتی ہے، تو حور عین، جنت میں ایسی حور جو بڑے بڑی آنکھیں والی ہو، اس کو کہتے ہیں حور عین۔ تو وہ حور جو ہے اس بیوی کو کیا کہتی ہے؟ کہتی کیا؟ بد دعا دیتی ہے۔ کیا بد دعا دیتی ہے؟ اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ بد دعا دیتی ہے جناب۔ جنت کی حور جو اس مرد کی جنت میں اگر وہ جائے گا تو اس کی بیوی بننے گی، وہ بد دعا دے کے کہتی ہے اس بیوی کو جو دنیا کی بیوی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، تیرے پاس تو وہ مہمان ہے۔ مہمان بولے تو ٹیمپروری رہتا نا انسان دنیا میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ ہم ٹیمپروری رہنے والے ہیں، لیکن ہمارے انداز ایسے ہیں کہ کبھی نہیں مریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے تکلیف نہ دے، تیرے پاس یہ مہمان ہے، یعنی چند دن کے لیے، ان قریب وہ تم سے جدا ہو کر، یعنی مرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہاں اس کی بڑی تشریح شارحین حدیث نے کی ہے، اس کی تفصیل میں گئے بغیر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ حدیث میں جو ہے موضوع کی مناسبت ہونے سے کہ جو عورتیں نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں، تبرکن آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس حدیث سے پاک سے کیا بات پتہ چلی؟ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دنیا میں ستا رہی ہے اپنے بات کے ذریعے سے، یعنی بعض عورتیں رہتی بدتمیزی سے گفتگو کرتی شوہر، تو تکلیف ہوتی ہے شوہر کو۔ شوہر کا مقام بڑا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے، اور یہ مرتبہ شوہر اپنے طور پہ نہیں بنا لیا کہ میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں لہذا میں بڑا ہوں۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بنایا ہے، شوہر کا مرتبہ بلند رکھا ہے، قرآن ہے۔